الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو أنفقوا من طيبات ما كسبتم खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाओ वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ और उन चीज़ों में से जो निकाली हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून और न क़स्दो इरादा करो उनमें से रद्दी और नाकारा चीज़ों को खर्च करने का वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह जबकि तुम नहीं लेने वाले हो उन्हें मगर ये कि तुम चश्म पोशी करो उसके अंदर वालमू
أن الله غني حميد، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، تعریفوں والا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر و فاقہ کا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور اپنے فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 6 باتیں بیان فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ سنت کے مطابق تمہارا خرچ کرنا ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ صحیح مصرف کے اندر خرچ ہو۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی تھی کہ خرچ کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ، اور پانچویں بات کہ جن پر خرچ کرو ان کو حقیر اور ذلیل مت سمجھو، اور کوئی ایسی بات کہہ کر کے ان کی دل آزاری نہ کرو کہ جو انہیں اچھی نہ لگے۔ اور چھٹی بات یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ جو کچھ خرچ کرو وہ صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا اور نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی سلسلے میں مزید احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور ایک دوسری شرط بیان کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے طیب چیزیں، عمدہ چیزیں، اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ جہاں پر خرچ کرنے کے اندر اس بات کو اہمیت اور ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ حلال ہو، کہ حلال کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ خرچ کرو وہ ردی اور بیکار چیز نہ ہو، بلکہ عمدہ اور بہترین قسم کی چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ من طیبات ما کسبتم، جو طیب ہو، جو پاک اور عمدہ چیز ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور پاک اور عمدہ چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے خرچ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا وہ صدقہ، اس کا وہ خیرات قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، اس خرچ کرنے کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اور ایسا مال کہ جو حرام ذرائع سے کمایا گیا ہو، جو حلال نہ ہو، اسے جب انسان چھوڑ کر کے مرتا ہے
تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن اور جہنم کا ذخیرہ بنتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انفقوا من طیبات، جو خرچ کرو تو وہ حلال کا ہو اور پاک اور طیب مال ہو، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، چوری کا نہ ہو، ڈاکے کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، غلط ذرائع سے وہ مال حاصل نہ کیا گیا ہو، بلکہ وہ پاک، طیب اور صاف مال ہو۔ ما کسبتم، اپنی کمائی میں جو بھی تم کماؤ۔ اب کمانے کے بھی، کسب کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، مختلف کسب کے ذرائع ہیں۔ تو جس ذریعے سے بھی تمہاری کمائی ہو، مال کماؤ، تو اس مال میں سے عمدہ اور بہترین چیز اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو ایک تو کمائی اور کسب کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان تجارت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، یا اس کے کارخانے ہوں، اس ذریعے سے وہ کماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی کمائی کے ذرائع ہیں، اس سے اللہ کے راستے میں عمدہ چیز دو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تو محنت کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اضطراری طور پر انسان کو مال مل جاتا ہے بغیر محنت کے، کہ کسی نے تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، اور اس کے پاس تحفتاً کوئی چیز آ گئی جس کے اوپر اس کی محنت نہیں لگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو وصیت کے ذریعے سے مال حاصل ہو جاتا ہے، کہ مرنے والے نے وصیت کر دی کہ میرے ترکے میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اور بعض اوقات وراثت کے اندر انسان کو مال مل جاتا ہے کہ جس کے اندر اس کی محنت شامل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے بھی یہ مال تمہارے پاس آئے، اس مال میں سے طیب اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دو، ناکارہ نکمی چیز نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین سے ہم تمہیں دیں، کہ کمائی کا دوسرا ذریعہ زمین ہے، کہ زمین کے اندر سے پھر اللہ رب العزت مختلف قسم کی پیداوار انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ مکی بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے، گندم بھی، جو بھی، اور اس کے سوا بہت ساری چیزیں، چاول ہیں، دالیں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، غلہ اور اناج اور پھل فروٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین سے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے بھی جو زمین کی پیداوار ہو، تو زمین کی پیداوار میں سے بھی جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو عمدہ چیز خرچ کرو، اس کے اندر کوئی ردی چیز نہ ہو۔ اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے کتنا خرچ کیا جائے گا، اور میں اس کے اندر پھر زمین کی حیثیت کو دیکھا جائے گا کہ کون سی زمین ہے۔ اگر تو وہ بارانی زمین ہے کہ بارش کے پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے، یا دریا یا نہر کے پانی کے ذریعے سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کی محنت کا زیادہ دخل نہیں ہے، تو اس زمین میں سے پھر عشر ادا کرنا یہ فرض، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار سے عشر 10واں حصہ جو ہے، کل پیداوار کا 10واں حصہ یہ اللہ کے راستے میں دینا، فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ اگر 10 کلو گندم پیدا ہوئی ہے تو جو 10واں کلو ہے، 1 کلو اس میں سے اللہ کے راستے میں دے، یہ عشر۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ جو رہاٹی زمین ہے، یا جو جس کے اوپر ٹیوب ویل لگایا گیا ہے، جس کے اندر انسان کی محنت زیادہ ہے، خود انسان اس کو پانی لگاتا ہے، تو اس میں سے انسان کی محنت زیادہ ہے، تو اللہ نے اپنا حصہ کم کر دیا کہ اس میں سے پھر تم 20واں حصہ جو ہے، اگر 10 کلو ہیں تو اس میں سے آدھا کلو، 20 کلو ہیں تو 20واں کلو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ اور اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ میں معدنیات بھی شامل ہیں،
کہ زمین کے اندر سے جتنے بھی معدنیات نکلتی ہیں، تیل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، سونا چاندی ہے، لوہا ہے، دیگر جتنے بھی ذخائر ہیں، اس میں سے فرمایا کہ تم خمس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ من طیبات، وہ عمدہ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس خرچ کرنے کے اندر تمہارا قصد اور تمہارا ارادہ، تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز نکمی اور بیکار ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ سر عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جو چیز فالتو نظر آتی ہے، جو اپنے کام کی نہیں ہے، لباس اپنے کام کا نہیں رہا، کھانے پینے کی چیز اپنے کام کی نہیں رہی، جو چیز زیادہ نظر آئی، جو چیز خراب ہو رہی ہے تو اسے اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی فقیر مسکین کو دے دیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ چیز خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، خبیث اور نکمی اور ناکارہ چیز کو خرچ اللہ کے راستے میں مت کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پکتی تھیں، بعض انصار صحابہ کے باغات تھے، تو جب کھجوریں تیار ہوتی وہ اپنے باغات میں سے تازہ کھجوریں توڑ کر کے مسجد نبوی میں لا کر کے مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسیاں باندھ دی تھیں، ان رسیوں کے اوپر کھجوروں کے وہ خوشے لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ تو کسی صحابی نے خشک کھجوریں جو چوارے کی قسم کی تھی، جو ناکارہ قسم کی تھی، ان کا خوشہ لا کر کے اس رسی کے اوپر لٹکا دیا۔ جو لوگ اصحاب صفہ تھے، جن کا گھر بار نہیں تھا، یا جو فقراء مہاجرین تھے، وہ ان کھجوروں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو کسی آدمی نے وہ ناکارہ قسم کی کھجوریں بھی لا کر کے اس رسی کے ساتھ لٹکا دی، تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم ناکارہ اور ردی قسم کی چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادا کرنے کا حکم دیا کہ 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ تو کسی آدمی نے ناکارہ قسم کی کھجوریں جو ہیں وہ 1 سا صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کی، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ جو ناکام اور ناکارہ اور ردی چیز ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تم ارادہ نہ کرو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں ایسی کوئی نکمی اور ناکارہ چیز دے تو تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہے یا تم نے کسی کو مال دیا ہے اعلیٰ قسم کا، عمدہ قسم کا، اور جواب میں جب وہ تمہیں دینا لگے اور ردی اور ناکارہ قسم کی چیز دینے لگے تو تم اسے قبول کرو گے۔ جس چیز کو تم اپنے حق میں قبول نہیں کرتے، اپنے حق میں پسند نہیں کرتے، اسے اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز مجھے ملے، میرا مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، لباس اچھا ہو، اور میرا کھانا پینا اچھا ہو۔ لیکن جب دوسروں کے لیے دوسروں کا نمبر آئے تو اس کے لیے ردی، نکمی اور ناکارہ چیز۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود اس چیز کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے۔ اگر تمہیں وہ کوئی چیز دے تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر تم چشم پوشی کر لو، کسی آدمی کے ساتھ لحاظ ملاتا ہے اور وہ ایسی 2 نمبر چیز تمہیں دے دیتا ہے تو تم اس وقت اگر چشم پوشی کر لو کہ چلو اس سے اور کسی کوئی چیز تو ملنے کی امید نہیں ہے، یا اس سے آگے اور بھی ہمیں زندگی کے اندر واسطہ پڑے گا، کام پڑے گا، تو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جس آدمی سے تمہیں اپنی چیز وصول ہونے کی امید نہ ہو تو اس صورت کے اندر تو چشم پوشی کر سکتے ہو، لیکن بصورت دیگر تم نکمی اور ردی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے۔ جب تمہیں ناکام اور ناکارہ چیز منظور نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی غنی۔ اللہ کس طریقے سے تمہاری ناکارہ چیز کو قبول فرمائیں گے؟ اس کو تو تمہاری کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ جو کچھ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور سارے کے سارے فرمان بردار ہو جائیں اس کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ تو غنی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ناکارہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب فرمایا کہ دیکھو شیطان جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا، فقر و فاقہ سے ڈرائے گا، افلاس سے ڈرائے گا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال کم پڑ جائے گا، جس کے پاس ہے ہی مال کم، تو اس کو تو اس طریقے سے ڈرائے گا کہ اگر تم نے یہ مال صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تمہارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تمہاری رہتی زندگی کس طریقے سے گزرے گی۔ تو اس طریقے سے آ کر کے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، خیال ڈالے گا کہ اور اس کو خرچ کرنے سے روکے گا، فقر و فاقہ سے اسے ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اگر خرچ کرنے والا غریب نہیں ہے، مالدار ہے، تو اس کے پاس دوسرے انداز سے وہ آئے گا اور اس کے پاس آ کر کے اسے فحشاء کا حکم دے گا، اور ایسے طریقوں سے اس کا مال خرچ کروائے گا کہ جو شیطان کے راستہ ہوگا، جو اللہ کا راستہ نہیں ہوگا۔ اسے کہے گا کہ تمہارے پاس تو مال دولت کی کمی نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ رسم اور رواجات کے اندر مال خرچ کروائے گا، غلط جگہوں کے اندر مال خرچ کروائے گا، عیش و عشرت کے اندر مال خرچ کروائے گا، شباب اور کباب کے اوپر مال خرچ کروائے گا کہ بھائی زندگی تو ایک ہی دفعہ ملنی ہے، تمہارے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، خوب دھوم دھام سے کرو۔ تو اس طریقے سے وہ غلط طریقے سے اس کا مال جو ہے وہ خرچ کروائے گا، جہاں پہ ریاکاری ہو، جہاں پہ نام و نمود ہو، جو غلط راستے ہوں، تو دونوں طریقے سے انسان کو وہ برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے تم شیطان کی مت مانو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں عمدہ اور اعلیٰ قسم کی چیز خرچ کرے گا اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو اپنی مغفرت سے اور اپنی رضامندی اور خوشنودی سے نوازیں گے اور اس کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اس انسان کو فرمایا کہ محروم نہیں رکھا جائے گا، جتنا وہ خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ضرور اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کی مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 چیزوں کے اوپر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ مغفرۃ منہ وفضلا، کہ ایک تو اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور دوسرے کو اپنے فضل سے نوازیں گے۔ تو اس لیے جب تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے، یا تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ چلو خرچ کرنی ہے تو نکمی اور ناکارہ چیز خرچ کر دو، تو پھر بھی سمجھو کہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ خرچ کروں، اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، تو سمجھو کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔